يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا إني خرجت لطلب الإسلام في أمة جدي وأبي علي بن أبي طالب أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. سلام صل على سب سے پہلے صاحب اعظم بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی وجہ تخلیق کائنات چراغ خانہ مصطفیٰ سکون قلب مرتضیٰ شافعی محشر بطول عذرا قبور کا نور کائنات کی سب سے مظلومہ ملکہ بی بی فاطمۃ الزہرا اور علی کی شیردل بیٹی ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین کعبۃ الدرایا شقیقۃ المجتبیٰ محبوبۃ المصطفیٰ قرۃ عین المرتضیٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس حسین نورانی ملکوتی عرشی مائدہ زینبیہ دسترخوان شہدائے کرب و بلا اس آخری عشرہ کے اس حسین دسترخوان کربلائی پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس حسین دسترخوان سے دامن زینب کبریٰ کو تھام کر رزق ظاہری، رزق معنوی، رزق جسمانی، رزق روحانی، رزق دنیاوی اور رزق اخروی سے سرشار اور مالا مال ہو کر یہاں سے ڈیلی ان 10 دنوں میں اٹھنا مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلوات ہدیہ کیجئے علی کی بیٹیوں کو۔ اس نورانی عشرہ کا جو انتظامیہ ہے، اس امام خالدہ کا جو انتظامیہ ہے اور وہ تمام مومنات جنہوں نے سفر کو ربیع الاول کے ساتھ کنیکٹ کر کے زینب کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ فرش عزا سمٹنے کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں گے، یہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ ایگریمنٹ کرنے کا وقت ہے، یہ بیعت زینبیہ کا ایام اس عشرے کو جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ میں سب سے زیادہ ان کا شکریہ ادا، باقی اجر تو جن ہستیوں کے نام یہ کر رہے ہیں پروردگار عالم یقیناً انہیں عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ اعلان کرتی چلو انشاءاللہ کل کائنڈلی ٹھیک 4 بجے آپ لوگ تشریف لائیے گا اور ٹھیک 4:30 بجے ممبر اور 5:15 ختم اور 5:30 تک نواب و حسد انشاءاللہ ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا موضوع ہے سخن، آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ لکھا گیا ہے اور یقیناً میسیجز بھی چلے ہیں، اصلاح ہے معاشرہ مقصد حسین۔ یہ وہ جو جملہ ہے جب محمد حنفیہ نے کہا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا آپ نہ جائیے، سیوفہم علیک قلوبہم معک،
یہ لوگ دل میں علی سے پیار کرتے ہیں اور اولاد علی کی ایک رسپیکٹ ہے، لیکن ان کی جو تلوار ہے وہ سیوفہم علیک، وہ نیاموں سے نکالے آپ ہی پر چلانے کے لیے تیار ہے، سو آپ نہ جائیے گا۔ انس بن مالک نے منع کیا اور محمد حنفیہ نے منع کیا، بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے منع کیا۔ ایک ایک فرد کو اور ساتھ میں وصیت نامہ اور جو لیٹر امام حسین علیہ السلام نے لکھا مکررن ریپیٹلی تکرار کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مقصد حسین کو بیان کیا کہ جس میں کیا فرمایا لطلب الاصلاح فی امتی جد، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کل انشاءاللہ میں شروع کروں گی کہ اصلاح وہاں کی جاتی ہے جہاں خرابی ہو۔ اصلاح اس وقت آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جب آپ بیمار پڑ جائیں، اور ڈاکٹر اس وقت علاج شروع کرتے ہیں جب کوئی کیا ہو، اشد ہو، اور وہ ہسٹری آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے انشاءاللہ کہ امام حسین فرماتے میرے قیام کا مقصد اصلاح نفس ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح جوان ہے، اصلاح مومنین ہے، اور اس معاشرے کو ایک مہدوی معاشرہ بنا کر یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے زمینہ سازی اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہی صلح امام حسن، یہی غربت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن آج تمہیداً سن لیجئے گا کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور اس شخص نے کہا کہ میرے دل میں چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، 2.5 مہینہ میں فرش عزا پہ بیٹھتا ہوں، جاتا ہوں، روتا ہوں، نوحے پڑھتا ہوں، مرثیے پڑھتا ہوں، کبھی کبھار میں مجلس بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آتا مولا، میں بہت بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، کچھ ایسا کہہ دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے، کوئی ایسی دعا دے دیجئے جس سے اس بے چین دل کو قرار آ جائے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب کیا دیا، تو کربلا کیوں نہیں جاتے؟ اس شخص نے کہا میں کربلا جا چکا ہوں، لیکن وہ بھی میرے زخموں کا، میرے بے قراری کا مداوا نہ بن سکا۔ اچھا تم نے کیسی زیارت کی تھی؟ اس نے کہا جیسے لوگ جاتے فارملی، میں گیا اور اس کے بعد جو ہے سامان ہوٹل میں رکھا مسافر خانہ میں، اور میں حرم چلا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہ، یہ طریقہ نہیں ہے، جیسے آپ محرم بن کر جاتے ہو، جیسے جب آپ خانہ کعبہ کا چکر کاٹتے ہو تو آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہو، کچھ آداب ہے۔ زیارت قبور شہداء کربلا، اسپیشلی میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ایک خاص آداب ہے، یہ حج ہے، حج کے برابر کا درجہ رکھتے۔ کہا مولا مجھے طریقہ بیان فرمائیے، اس بار میں جاؤں گا تو میں اس پر عمل کروں گا۔ مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے امام کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا طلب اصلاح ہے معاشرہ، امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر۔ زیارت کے جملے میں ہے نا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ مولا نے فرمایا نہیں، تو جب کربلا جاؤ حرم کے جانب پہلا قدم اٹھاؤ تو 7 ٹائمز پکارو زبان سے لبیک یا داعی اللہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ لبیک یا داعی اللہ، یعنی تمہیں پتا ہو تو کس کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہو؟ وہ حسین جس نے حرمت کعبہ کے لیے سر دیا، وہ حسین جس نے دعوت
اللہ کے لیے فاطمہ کے آنگن کو قربان کر دیا. وہ حسین جس کا اصل مقصد خدا، وہ حسین جس نے نو کے نیزہ سے زینب کو نہیں، کلثوم کو نہیں، بچوں کو نہیں، یا علی کہہ کر بابا علی کو نہیں، بلکہ ہر منزل پر سر حسین نے کس چیز کی تلاوت کی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی. وہ حسین جس نے شب عاشور مہلت مانگی بچوں سے ملنے کے لیے نہیں، کہا کیا انی احب الصلاۃ، مجھے خدا سے ملاقات اس انداز میں کرنا ہے کہ ساری رات 3 حصے میں، مناجات میں، تلاوت میں اور کیا نماز میں گزار لوں. داعی اللہ، 7 دفعہ بولو لبیک یا داعی اللہ، اور اس کے بعد 7 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ میں کر لوں گا، کیا میرے دل کو قرار آئے گا؟ سن لیجیے گا، امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہیں آگے جا کر بیعت کرنی ہے. اور وہ بیعت کیسی کرنی ہے؟ جب ذریع ہے میرے کاروان کربلا پر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے، جب بھی تم فرش عزا بچھانے کا اہتمام کرو، جب بھی تم بانی فرش عزا بنو، تو اپنے زبان سے اقرار کرو، یہ بات کہہ دو مولا حسین علیہ السلام سے، یا داعی اللہ، اے خدا کی جانب دعوت دینے والے مولا، اکانا لم یجبک بدنی عند استغاثک، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، لم یجبک، ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکے کہ لبیک مولا میں آ رہی ہوں، میرا بچہ آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا مال تیار ہے، میرا گھر تیار ہے، میری اولاد تیار ہے. اکانا لم یجبک بدنی، میرا بدن تیار ہے. الآن اجابکا، تم یہ بولو مولا میں ابھی جواب دینے کربلا آئی ہوں، جواب دینے کے لیے گھر میں فرش عزا بچھا دیے، جواب دینے کے لیے اس عشرے کی اس نورانی فرش عزا کا حصہ دار بن رہی ہوں، اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں جواب دینے کے لیے. کس طرح؟ بقلبی وسمعی وبصری وفؤادی. اللہ اکبر. امام فرما رہے یہ جو تم زیارتوں میں پڑھتے ہو نا، زیارت وارثہ میں بھی آپ کرتے ہو، اور ڈفرنٹ زیارات میں آپ کیا پڑھتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتی تو کیا فوزن عظیمہ، محفوظ عظیم پر پہنچتی. نہیں، یہ کاش کاش کرنے کا وقت نہیں ہے، جواب دو تم مولا کو. امام جعفر صادق نے ترتیب آپ کو سکھا دی. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں گھر میں فرش عزا بچھا دیے نا، یہ کہہ کر بچھا دیجیے گا. عشرے کا اہتمام کر رہی ہے نا، یہ کہہ کر اہتمام کیجیے گا. ڈیلی اس فرش عزا کا مہمان انشاءاللہ بنیں گے. 10 دن بیعت کیجیے گا اور کہیے گا ان کان لم یستجب بدنی عند استغاثک، جب آپ نے بلایا میرا بدن نہیں آ سکا، میری اولاد نہیں دے سکی، میرا مال کام نہیں آیا. فاجابک الآن، ابھی میں جواب دے رہی ہوں. بقلبی، میرے دل سے، وسمعی، کانوں سے، اور کیا مولا نے فرمایا؟ بقلبی وسمعی ولسانی، زبان سے، وفؤادی، اور کس چیز سے؟ شکم سے. ان 4 چیزوں سے وقت کے حسین کو آپ نے جواب دینا ہے. یہ میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے. اس کے بعد وہ حسین کلام کیا بتاؤں میں آپ کو. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نورانی کلام کی طرف اشارہ کیا. میں بھی شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنے ہو. کہنے لگے کہ جب ابی بن کعب آیا رسول خدا سے ملنے کے لیے تو ایک 3 ایئرز کا 3 سال کا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، 3 سال کا بچہ نہیں ابھی بیٹھا ہوا نہیں تھا. میں تھا رسول خدا کے پاس اور دروازے سے میری انٹر ہونے کے بعد 3 سال کا ایک بچہ آیا.
رسول خدا کھڑے ہو گئے اس کے رسپیکٹ میں، اور رسول خدا نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب کو آتا ہے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا مذاق ہے؟ 3 سال کا بچہ ہے حسین، ایک تو رسول آپ ہے، آپ کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی یہ بچہ ممیز نہیں، ابھی یہ بچہ بالغ نہیں، ابھی یہ بچہ 18+ نہیں، آپ اس کو یا ابا عبداللہ یعنی اے بندگان خدا کا باپ کہہ کر آپ اس بچے کو پکار رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہاں ذاکرات بھی ہے، یہ وہ روایت ہے جس کے راوی کوئی اور نہیں، خود امام حسین علیہ السلام. مطلب راوی کون ہے؟ خود مولا امام حسین علیہ السلام ہے. تو مولا فرماتے ہیں میں تو 3 سال کا تھا، میرے جد نے مجھے کس نام سے پکارا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جب ابی ابن کعب نے اعتراض کیا تو رسول خدا نے جواب دیا تو نہیں جانتے آسمان پہ حسین کا مقام، حسین کی فضیلت، حسین کا مرتبہ زمین والوں سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ تو آپ نے ذاکراؤں سے عالماؤں سے سنا ہے، لیکن آگے رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کتبہ من جانب الیمین العرش، کہ عرش خدا کی رائٹ سائڈ پر 8 جملہ لکھا ہے. بتایا گیا یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ وہ قصیدہ ہے جو شان حسین ابن علی میں خالق کائنات نے حسین کی پیدائش سے پہلے لکھا ہے عرش کے رائٹ سائڈ پر. مکتوب علی یمین العرش، عرش کے رائٹ سائڈ پر لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ ہر مجلس میں بچپن میں پوسٹرز پر میسیجز میں ہم پڑھتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی روایت نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جو شان حسین ابن علی میں حسین کے پیدا ہونے سے پہلے عرش خدا کے رائٹ سائڈ پر نور خدا سے خدا نے قصیدہ لکھا ہے. پہلا جملہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہے. ان الحسین امام العز، اگر کسی کو عزت دائمی چاہیے حسین کو لبیک کہنا پڑے گا. امام الخیر، اگر کسی کو برکت خیر چاہیے اسے حسینی سیرت کو اپنانا ہوگا. امام البرکہ، اگر کسی کو زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، عزت میں برکت، صحت میں برکت، مال میں برکت، مکان میں برکت، وجود میں برکت اور عمر میں برکت چاہیے، آپ کو حسینی کردار کا حامل بننا ہوگا. یہ میں نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. نمبر 1 مصباح الہدی. سیکنڈ جملہ عرش پر کیا لکھا ہے؟ سفینۃ النجات. تھرڈ جملہ شان حسین میں خدا نے کیا لکھا ہے؟ امام العز، عزت چاہیے حسینی بنو. امام الخیر، خیر چاہیے حسینی بنو. امام البرکہ، برکت چاہیے کیا؟ حسینی بنو. اس کے بعد امام النور، نورانی پرسنالٹی کا حامل بننا ہے، کیا بنو؟ حسینی بنو. وخواتم بعمل، یعنی خاتمہ بالخیر اگر کسی کو بننا ہے، روٹی آپ کی کھڑی ہو جائے گی. نیکسٹ مجالس میں آپ کو بتا دوں گی جنہوں نے تلوار نکالی اور قسم کھا کر یوں غلاف سے تلوار نکال کر 25 سال، جن کا نعرہ یہ تھا جب تک علی کو ہم نہیں دلائیں گے ہم اپنی تلوار کو غلاف میں نہیں ڈالیں گے. 25 سال وہ جناب فاطمہ الزہرا نے وقت رحلت حالت احتضار میں مولا علی کو بلا کر کہا یا علی فلانے کو بلا لینا، مجھے وصیت لکھنا ہے، میں نے اس سے سائن کرانا ہے. اس کو بلایا. وہ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا علی کسی کو نہیں بتانا ہے میرا جنازہ جب اٹھے گا، لیکن اس کو ضرور بلا دینا. وہ جس کے لیے رسول خدا نے میری طرف دیکھیے گا اس کی تلوار پر جب جب رسول خدا کی نظر پڑتی، رسول فرماتے تمہاری تلوار کو دیکھ کر مجھے سرور آتا ہے.
نا مجھے خوشی ہوتی ہے، تمہاری جیسی 10 تلوار ہوتی اسلام دنیا میں راج کرتا، لیکن عاقبت اس شخص کا جہنم بن گیا۔ سو عرش پر مکتوب علی یمین العرش کہ اگر خاتمہ بالخیر ہونا ہے آپ کو حسینی بننا ہوگا۔ اور اتھینٹک روایت کہ سکسسفلی لائف اور مرتے دم تلک دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ زبان پر کلمہ جاری رکھتے ہوئے موت چاہیے 2 کام کرو، زندگی حسینی، مرنے سے پہلے جسٹ ایک دفعہ کربلا کی زیارت ضرور کرو، عاقبت کیا ہو جائے گی؟ بخیر ہو جائے گی۔ سو امام جعفر صادق نے فرمایا کل سے انشاءاللہ اصلاح شروع کرنا ہے۔ جزاک اللہ یا علی یا علی جعفریہ کی فاؤنڈیشن بنیاد جس ہستی نے رکھی وہ مولا فرما رہے آج بھی حسین کو ضرورت ہے، آج بھی زینب کی نیک سے، آج بھی این الحسن و این الحسین، ہم دعائے نطبہ میں پڑھتے نا، اس حسین کو آپ کی ضرورت ہے۔ کربلا کے شہداء کا جواب اگر تم نے دینا ہے فَأَجَابَكَ، میں جواب دے رہی ہوں بِقَلْبِي، سب سے پہلے آپ کا دل کیا بنے؟ قلب حسین ہاں قلب حسینی بن جائے، ولسانی آپ کی زبان حسینی بن جائے، اور تھرڈ کیا؟ وسمعی آپ کی سماعت حسینی بن جائے، وفؤادی سب سے یہ شکم، یہ جو کمائی ہے وہ رزق حلال ہو، جس دن یہ 4 شرائط پوری ہو ڈونٹ ویری آپ کو وہ سکون آئے گا۔ مولا جعفر صادق نے فرمایا وہ انر پیس، وہ قرار، وہ اطمینان کہ الحمدللہ میں نے آواز استغاثہ حسین کو سن بھی لی اور میں نے جواب بھی دیا اور میں نے اپنا نام سنہرے الفاظ کے ساتھ کربلائی لسٹ میں لکھوا بھی دیا۔ وہ جو کلام ہے امام امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد اور سے سن لیجئے گا۔ مولا بتائیے کیا فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام؟ تحف العقول جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے ان لأہل الجنہ 4 خصال، تمہیں جنتی بننا ہے، تمہیں حسینی بننا ہے، تمہیں سیٹسفائی ہو کر دنیا سے جانا ہے، تمہیں خاتمہ بالخیر، اور انشاءاللہ سیکنڈ مجلس سے کشتی اسلام میں سوار ہو کر اپنے وجود کو حسینی، تربیت کو زینبی، جوانوں کو اکبری، اور کیا فاطمی گھرانہ تم نے تشکیل دینا ہے۔ آؤ میں علی ابن ابی طالب باپ بن کر انگلی پکڑ کے چلنا بھی تمہیں سکھا رہا ہوں، راستہ بھی تمہیں دکھا رہا ہوں، 4 کام تم انجام دے دو۔ ان لأہل الارض جنہ 4 خصال، خاتمہ بالخیر، اصلاح کامل کا مالک اگر تم کرنا چاہتے ہو، بننا چاہتے ہو، 4 کام کرو۔ نمبر 1 امام نے فرمایا وجہ منبسط، وجہ منبسط، وید معطی، ولسان لطیف، وقلب حلیم۔ کیا حسین کلام ہے امیر المؤمنین ہے، خدا کی قسم سے بخدا 4 کام تم کر لو، تمہیں کربلائی
تمہیں سیٹسفائی، تمہیں انر پیس، تمہیں خاتمہ بالخیر، تمہیں پلے صراط سے گزارنا اور تمہارے پرابلمز کو غیبی مدد شامل حال کرتے ہوئے حل کرنا، یہ اہل بیت کی ڈیوٹی ہے۔ 4 کام تم کر لو۔ نمبر 1 وجہ منبسط، وجہ کیا؟ فیس، تمہارا چہرہ منبسط ہو، میم نون بے سین طی، منبسط، کھلتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اسمائلی فیس۔ تمہارے چہرے کو دیکھ کر تمہارے تھکے ہوئے شوہر کو سکون، اسکول سے آئے ہوئے بچوں کو قرار، گھر میں موجود بزرگوں کو سکون، اور گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا چہرہ ایسا ہو تم تھکن کے ساتھ ان کو جب دیکھو گے تمہیں قرار آ جائے، تمہیں سکون آ جائے۔ میں علی سب سے بڑھ کر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں میں کیا بتاؤں، مولا علی فرماتے جس گھر میں وجہ منبسط ہو وہ گھر جیسے بقی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ سب مل کر بتائیے، جنت ہے نا، جنت البقی کہتے ہیں۔ اور آپ کربلا کو کیا ٹائٹل دیتے ہو؟ کربلا میری جنت۔ پروفائل میں ہم نے یہی دیکھا نا، کربلا میری جنت۔ اور علی کیا فرما رہے، میری جنت کہاں ہے؟ جس گھر میں میرے چاہنے والوں کا چہرہ منبسط ہو۔ سوچئے، مولا امیر المومنین فرما رہے جس گھر میں وجہ منبسط ہو وہ گھر بقعۂ بہشتی، یا اللہ، یہ علی کے جملے ہیں، وہ گھر قطعۂ بہشتی، جیسے جنت البقی ہے، جیسے کربلا ہماری جنت ہے، اس طرح مولا علی فرما رہے جس گھر میں وجہ منبسط کا مالک رہتا ہو یا رہتی ہو وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے، وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور وہی گھر صحرائے محشر میں آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا گھر ہی کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا حسین حدیث ہے، وجہ منبسط، کہتے ہیں نا کوئی بھی مغموم ہوتا تھا دوڑ کر جا رہے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ علی کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ کیوں علی کے دروازے کو دستک دے رہے ہو؟ اس لیے کہ دکھے دل کو قرار آتا ہے جب علی کے چہرے کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے علی کو دیکھنے پہ، تکلیف دور ہو جاتی ہے، بے سکون ہوتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کر سکون آ جاتا ہے۔ علی کی پرسنالٹی، علی کا جو چہرہ تھا نا وہ چہرہ وجہ منبسط تھا، کھلتا ہوا چہرہ، ہنستا ہوا چہرہ اور اطمینان سے سرشار وہ نورانی مولائے کل کا چہرہ کہ جب بھی کوئی مظلوم، کوئی مغموم، کوئی مفلوج، کوئی مریض، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی اسیر علی کو دیکھتا اسے سکون مل جاتا۔ سو مولا فرماتے نعرہ تم میرے لیے لگاتے ہو، جس دن چہرہ تمہارا منبسط ہو جائے میں تمہارے لیے نعرہ لگاتا ہوں، ہاں وجہ منبسط۔ اور میرا نعرہ کیا ہوگا؟ اس کا گھر جنت کا ٹکڑا، اس کا وجود جنتی، اس کی عاقبت بخیر، اس کا قبر نور بلا سے منور معطر اور مزین ہوگا۔ تبھی رسول خدا نے فرمایا، یہ جو ہم لوگ چھوم اٹھتے ہیں، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی نے کہا ہاں میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ضرور ہے، لیکن ہر ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر مسکراتے اسمائل فیس کو دیکھنا عبادت ہے۔ وجہ منبسط، میری مائیں بولے آپ ذلیل نہ دیکھے، کربلا نہ جائے، آپ کربلا ہی بن کے تو دکھا دیجئے گا، وہ آپ کے دہلیز پہ آ جائیں گے چل کر، وہ آپ کو سلام دینے آئیں گے، جس دن آپ کا چہرہ کیا ہو؟ وجہ منبسط بن جائے، ہاں وجہ منبسط بن جائے۔ صلوات بھیجی پر محمد۔ یا
پیاری پیاری بیٹیوں، آپ کالج جاتی ہیں، آپ یونیورسٹی جاتی ہیں، آپ اسکول گوئنگ بچیاں ہیں، آپ کسی کے گھر میں بہو بن کر آئیے، آپ جہاں جائیں گی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا مولا علی بنا دے گا، آپ کے وجود کو بابرکت، آپ کی لائف کو سکسسفل اور آپ کی عاقبت کو خاتمہ بالخیر مولا علی فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ کا چہرہ لٹکا ہوا نہ ہو، وہ چہرہ غصیلا نہ ہو، بہت ایگریسو نہ ہو، بہت ایلیگنٹ جیسے کچھ لوگ ہوتے ایسا نہ ہو، کوشش کیجیے گا اسمائلی فیس، لیکن نامحرم کے سامنے نہیں۔ وہاں پر عبادت کیا ہے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا بنتی زینب التکبر مع المتکبر عبادت والآن یا ابن الزیاد فی امامک انا زینب بنت علی ابن ابی طالب فی حالت العبادہ۔ جناب زینب نے کہا میرے بابا علی نے بچپن میں مجھے تربیت دی کہ بیٹی زینب غریبوں میں جانا تو تمہارا چہرہ اور رویہ ایسا ہو تم سے زیادہ کوئی غریب نظر نہ آئے، یتیموں میں جانا میری بچی ایسی رہنا کہ تم یتیموں کے لیے ڈھال بن جاؤ، لیکن میری بیٹی جب نامحرموں کا مجمع ہو، شرابیوں کا دربار ہو، غیروں کا مجمع ہو، ظالم ہو، دین پر آنچ آ جائے، وہاں غرور، وہاں سنجیدہ، وہاں زیور غرور اور تکبر کو زیب تن کرنا، مجال کسی کی نظریں اٹھا کر علی کی بیٹی کو دیکھے، ہر ممکن کوشش کی، نو چادریں چھین لی گئی، لیکن سر اٹھا کر کسی نے علی کی بیٹی کو نہیں دیکھی۔ وہاں پر غرور، وہاں پر سنجیدگی کا اظہار کرنا، بنتی زینب التکبر مع المتکبر عبادت، وہاں تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بات جہاں گھر کی ہے، جہاں شوہر ہے، جہاں باپ ہے، جہاں بھائی ہے، جہاں چچا ہے، جہاں ماموں ہے، جہاں کی چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے ہیں، جہاں ماں باپ ہے، جہاں ساس سسرے ہے، جہاں بہو ہے، جہاں آپ کی فیملی ممبرز ہے، وہاں اسمائلی فیس کو اپنا لو۔ علی تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا اور تمہاری عاقبت کو خاتمہ بالخیر، اور تمہیں مولا کائنات دست حیدری سے سیٹسفائی فرما دے گا۔ سیٹسفائی مطلب تمہیں سکون عطا کرے گا۔ سیکنڈ کیا ہے؟ واللسان وید المعطی، مطلب میں نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ میں رضویت سوسائٹی کی بات نہیں کر رہی، سوسائٹی مطلب معاشرے کی بات کر رہی ہوں۔ ہم کہتے ہیں اسی کے اسلام کے لیے تو مولا نے قیام کیا، میں نے تو زپ ان کے منہ پہ لگا دی، وہ لیگلی میں نے کام کر دیا، ساری جائیداد میں نے اپنے نام کرا دیا، اور بہت ہی فخر کے ساتھ کہ کان بات کسی تک پہنچنے نہ دی، اور سارا حق میں نے مان لیا، میں نے لے لیا، گھر میرے نام کر دیا، پراپرٹی میرے نام کر دی، گودام میں نے اپنے نام کر دی، گاڑی میں نے اپنے نام کر دی۔ مولا کائنات امیر المومنین فرما رہے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ یتیم شاید کچھ نہیں کر سکا، وہ بے زبان شاید کچھ نہیں بول سکے، وہ جو جسے نہ جانے کتنے کھلا کر پلا کر راشی بن کر مرتشی بن کر تم نے انلیگلی یہ سارا کام کر دیا، وہ تو ہوئے بد نصیب، لیکن وَمَا يَلْفِظُ بِقَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وہ خدا کا کیمرہ، وہ سی سی کیمرہ جو اینی ٹائم تمہیں کیپچر کر رہے، تمہیں ریکارڈ کر رہے، جہاں سانس بھی تم لیتے ہو وہ بھی کل کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہاں ریکارڈ ہو رہے، وہاں تم کیا جواب دو گے، لے کر کیا جاؤ گے تم؟ ید موتی، مولا علی فرما رہے کوشش کرو چہرہ تمہارا اسمائلی فیس ہو، یہ جو ہاتھ ہے نا تمہارا یہ ید موتی بن جائے۔ ید موتی یعنی کیا؟ دینے والے ہاتھ، ید موتی یعنی غنی ہاتھ، ید موتی یعنی برکت والے ہاتھ، ید موتی یعنی جو ہمیشہ بانٹنے والا ہو، ید موتی یعنی جو کبھی لینے والوں میں سے نہ ہو۔ مولا فرما رہے جس دن تم دینے والوں میں سے بن جاؤ، جس دن تم عطا کرنے والوں میں سے بن جاؤ، جس دن تمہارے ہاتھ سے کسی کو کھلانا تمہیں نصیب ہو، کسی کو پہنانا نصیب ہو، کسی کو جگہ دینا نصیب ہو، سمجھ لو جہاں جہاں تم جاؤ گے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ امیر المومنین فرما رہے میں نے اتھینٹک حدیث سے
यद मौती का हामिल बनो, परवरदिगारा हमारे हाथों को यद मौती बना दे या अल्लाह, परवरदिगार हम सबको गनी बना दे या अल्लाह। और थर्ड मौला ने फरमाया, कल मजीद में इस पर इस्लाह माशरा के साथ गुफ्तगू करूंगी, कल्ब हलीम और लिसान लतीफ। मौला अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सफ़र इश्क, ये जो सफ़र इश्क है, सफ़र इश्क का ये जो सिलसिला है, ईरान से एक शख्स गया सफ़र इश्क में, ईरान से एक शख्स सफ़र इश्क पे वॉक के लिए जा रहा था। उसने देखा मेहरान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा रश है और शलमचा साइड पे बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ से बसरे का बॉर्डर खुलता है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्राउड है। लगा उसको कि मैं 40 में जो मशी है उसके लिए मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, तो उसने अपनी फैमिली से कहा कि मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, मतलब दरिया पार करके, जहाँ बॉर्डर जो है ना टोटल अहले सुन्नत है उस तरफ, वहाँ कोई शिया नहीं, सबने मना किया तुम रिस्क ले लो, यहाँ से मत जाओ। उस शख्स ने जवाब में क्या कहा, मैं हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने मौला की इस हदीस पे अमल किया, मतलब जो मैंने कहा ना लब्बैक किया दाई अल्लाह, और मैं दाई अल्लाह को लब्बैक कहते हुए जा रहा हूँ। मेरा क़ल्ब हुसैनी है, मेरी ज़बान लिसाने हुसैनी है, मेरी समाअत है हुसैनी है, और मेरा शिकम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अब तक मैंने कोई हराम लुक़माने वाला नहीं लिया है। मौला मालिक है जिसने मुझे दावत दी है वही मेरी हिफाजत फरमा देगा, क्योंकि मैं मशी नहीं कर पाऊँगा, लेट हो चुका है। बिस्मिल्लाह कहा और वो उस बॉर्डर से चला गया। मतलब आज भी बंदे वहाँ से नहीं जाते यूजुअली लोग, वो वहाँ से गया। तो रात को वो बॉर्डर पे पहुंचा, बड़ा खौफनाक मंजर है वो जगह, वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ से अहले सुन्नत सिर्फ रहते और वहाबीइज़्म टाइप के। वो जब उसको क्रॉस किया तो तारीकी में वो जा रहा था, बहुत अच्छी बहुलिये का एक शख्स उसको नजर आया, डर सा गया। उसने कहा ये मुझसे पूछेगा तुम कौन हो, मैं क्या बता दूँ, मैं करबला मशी के लिए जा रहा हूँ, ये तो यहीं पे मुझे ख़त्म कर देगा, और मुझे अरबिक नहीं आती, ये समझ जाएगा मैं ईरानी हूँ, तो क्या करूँ, मैं इसे बता देता हूँ मैं करबला जा रहा हूँ ज़ाहिर। रात की तारीकी में उस शख्स ने मुझसे पूछा, ये बेचारा खुद चरवाहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं करबला जा रहा हूँ। तो इस रास्ते से क्यों आए हो? बस लगा कि यहाँ से मैं करबला पहुँचूंगा, मौला ने मुझे बुलाया है, मेरा बुलावा है, तो मैं यहाँ से आ गया। अच्छा तुम किस हद तक हुसैन को जानते हो? उस शख्स ने कहा, ये हुलिया भी कोई ऐसा सही हुलिया मुझे नजर नहीं आया, नहीं लगा। उसने कहा तुम किस हद तक हुसैन को जानते हो? मैंने कहा मैं आशिक़ हुसैन, दिल को करार नहीं आया, जल्दी उसके जरिए पे अपने आप को पहुंचाने के लिए रिस्क लिया और इस रास्ते से आया। अच्छा जितने मैं जानता हूँ तुम जानते हो? उसने कहा ये तुम बेहतर जानते हो, तुम किस हद तक इमाम हुसैन को जानते हो। मुझे सिर्फ इतना पता है मेरे दिल में इश्क है हुसैन, बस इसलिए मैं आया हूँ। तुम अगर वाकई आशिक़ हुसैन होते, तुम तो यहाँ इराक में रहते हो, तुम्हें तो जाना चाहिए था, एक हफ्ता पहले से लोग मशी कर रहे। उसने कहा अच्छा तुम्हें हक नहीं है डिसाइड करने का कि मैं यजीदी हूँ कि मैं हुसैनी हूँ। अजीज़ान हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं हमारे माशरे में,
یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ خوش قسمت ہے نا، یہ گنہگار ہے، یہ ثوابگار ہے. اس نے کہا تم کیا جانو میں کون ہوں اور میرے دل میں کس قدر عشق ہے. حسین کے لیے تمہیں حق نہیں ہے، تم گیس کر لو اس چیز کو. انہوں نے کہا تمہارا وہیا میں نے دیکھا جہاں تم رہتے ہو اس حساب سے میں نے گیس کیا، ادروائز میں کون ہوتا ہوں تمہارے لیے کچھ کہنے والے. چلو آؤ دیکھتے ہیں تم عاشق حسین ہو یا میں عاشق حسین. میری مجبوری ہے، میرے گھر میں میری بیوی اپاہج ہے، بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن میں وہ ہوں اہل سنت سے ہوں. کہتے ہیں نا حسین شاکری تھے خدا کی قسم سے. حسین وہ کیا بتاؤں آپ کو، وہ کنجی ہے حسین. آپ دل سے پکار کے تو دیکھ لیجئے. کہاں آ جاؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آؤ نا، کربلا بھی 3 دن تم چلو گے تو کربلا پہنچو گے. آپ میں تمہیں رات کی تاریکی میں اس محلے میں یہ ایرانی چرواہا رو رو کر کہتے ہیں، لٹرلی میں نے اپنے کانوں سے سنا جب اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مجھے ایسے لگا چاروں طرف سے آواز گونجی اور چاروں طرف سے جواب آیا وعلیکم السلام. اے میرے قبر کے زائر تم پر بھی حسین کا سلام ہو. کہتے ایک جانب سے نہیں چاروں طرف سے جواب آیا. دل میں نے ایسے ہی خود سے کہہ دیا مولا عزت رکھنا مولا، یہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی پہنچا ہوا ہے، میں تو چرواہا ہوں. کوئی ازادار، کوئی بانی مجلس، کوئی اہتمام کرنے والے، کوئی پہنچے ہوئے عالم ذاکر، میں تو ایسا نہیں ہوں. مولا پلیز میری عزت رکھ لینا، ابھی میں بھی پکاروں گا. کہیں سے کوئی سلام کا جواب دے، یہ کہے ہاں یہ ایران سے آ رہا ہے، واقعی اس کا بلاوا ہے، غریب آدمی. اس نے کہا تم تو پکار کے تو دیکھ لو نا، تم تو میرے حوالے سے کیس کر رہے تھے. جب اس چرواہے نے سلام دیا سمپلی السلام علیکم یا عبداللہ، اس نے تو عربی لہجے میں بہت حسین انداز میں، لیکن اس ایرانی چرواہے نے سمپلی اس نے سلام دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہنے لگے بہت قریب سے جواب آیا، بہت قریب سے جواب آیا وعلیکم السلام تزورونی. جو دعا ہے نا کب آؤ گے کب پہنچو گے، تمہارے قدموں کا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا آنا مبارک ہو، ہر قدم پہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا. میری ماں فاطمہ تمہیں دعا دے گی. لٹرلی دونوں نے سن لی. آپ کبھی کنیکٹ ہو کے تو دیکھ لیجئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. میٹر نہیں کرتا آپ کراچی سے پکارے، آپ گھر سے پکارے، اب تو آپ فرش عزا خانے سے آپ پکار رہی ہے. آج اس عشرے کی پہلی مجلس سے دل سے پکاریے گا مولا کو، اور مولا سے کہہ دیجئے گا مولا عاقبت بخیر، مولا ہمیں مجید، مولا ہمیں اصلاح نفس، اصلاح گرانہ، اصلاح نسل اور خاتمہ بالخیر ہونے کی سعادت سے نوازے. اب دیکھیے گا کس طرح غیبی مدد اور کہاں کہاں سے شاکرین یہ ابا عبداللہ الحسین آپ کو جواب دیتے ہیں اور آپ کے پرابلمز سالو ہوتے چلے جاتے ہیں. آج پہلی مجلس سے بہت دل چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ابھی ہی چہلم گزرنے آ رہے ہیں. چلیے شام کے جانے، ہاں پھر آگے رسول اللہ، پھر امام حسن مجتبی کے تابوت کو آپ سب نے کندھا لینا ہے. چلیے آج اس زینب کی اس در پر جاتے ہیں جہاں پہلی مرتبہ زینب کے ہاتھ کھل گئے. زینب نے کہا مجھے ایک عزا خانہ چاہیے، گھر چاہیے جہاں میں فرش عزا بچھا دوں، بھائی کے لیے ماتم کروں، مجھے عزا خانہ بنانا ہے. چلیے اس بی بی کو پرسا دیجیے گا. کون؟ زینب کبریٰ. بسم اللہ یا علی مدد. وہ زینب کبریٰ جو شام غریبہ میں ٹوٹی ہوئی ذوالفقار کو اٹھا کر عباس کی جگہ کھڑی رہی اور پہرا دیتی رہی. وہ زینب کبریٰ جو جلے ہوئے خیموں سے قناتیں بنا کر بیواؤں کو اور یتیموں کے لیے ڈھال بنی. وہ زینب کبریٰ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی جہاں عباس کھڑے رہتے تھے وہاں ٹوٹی ہوئی ذوالفقار
زینب ہے یا حسین بلند بولیے یا جزاک اللہ شام تک جا رہے یا حسین جواب آئے گا یا حسین بچوں کی نیابت میں یا حسین یا حسین جس میں کربلا جانا ہے بلند بولے یا حسین اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ کیونکہ مجلس کا آغاز ہے اس عشرے کا پہلا دن ہے زہرا کے چادر کو تھامے ماں کو پکاریے ماں اپنی اولاد کو قبول کیجئے ہم اس قابل نہ تھے ہم اس فرش عزا کا مہمان بنے مگر آپ نے بلا لیا بی بی ہاتھوں کو اٹھائیے یا زہرا بلند بولیے یا آغاز عشرہ ہے بلند کر یا جزاک اللہ ماشاءاللہ یا زہرا صرف زینب کی نہیں آپ کی بھی ماں ہے یا زہرا یا جس نے مدینہ جانا ہے بلائے یا ماشاءاللہ یا گنہگار بلند پکارے یا حاجت مندو یا زہرا ساربان اولاد یا زہرا عاشقان مولا امام زمان یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ ان آنسو کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ بی بی کو اب سے راضی فرما دے یا اللہ بلند آواز میں لائی آمین کہیے گا ہمیں فاطمی بنا دے یا اللہ ہمیں زینبی بنا دے یا اللہ تربیت فاطمی ہو یا اللہ حیا زینبی ہو یا اللہ عبادت سجادی ہو یا اللہ بلندر سخاوت حسنی ہو یا اللہ شجاعت حسینی ہو یا اللہ مناجات حیدری ہو یا اللہ موت حسینی ہو یا اللہ قبر فاطمی ہو یا اللہ شفاعت حیدری ہو یا اللہ پروردگار عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ خدا ان ہاتھوں کو ید موتی بنا دے یا اللہ ان چہروں کو وجہ حیدری بنا دے یا اللہ گناہوں کو بخش دے یا اللہ جو بیمارے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ سید آفتاب علی ہے اور بھی بے شمار بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ بیماری سجاد کا واسطہ ڈینگی جیسے مرض کو ختم فرما دے یا اللہ پروردگارہ ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ گناہوں کو بخش دے یا اللہ جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے حصہ ڈالا ہے یا زہرا مال میں دولت میں عزت میں وقار میں ایمان میں صحت میں برکت عطا فرما دے یا اللہ پروردگار ان کے مرحومین کے قبور کو نور سیدہ سے منور فرما دے یا اللہ ان کی ارواح کو آج کی شب کربلا کا زوار بنا دے یا اللہ بابا سے پڑھیں سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب مل کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہداء کربلا ملت جعفریہ، آپ تمام حاضرین مجلس کی مرحومی اور اس امام بارگاہ کے جو بھی بانیان ہیں ان کے مرحومی، اخصت بانیان مجلس کی مرحومی صفدر زینب بنت احمد صدین ابن شبیر حسین ابن سید